اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. بہترین نماز کیسے پڑھیں کہ سلسلے کا درس نمبر 25. پچھلی کلاس میں نمازوں کو اول اور اوقات فضیلت میں پڑھنے کی اہمیت بیان ہوئی تھی، اور اوقات فضیلت کون کون سے ہیں ان کے اوقات کا تعین کیا گیا تھا. اور اتنی اہم ترین بات ہے یہ کہ اوقات فضیلت کے سلسلے میں اور اول وقت نماز پڑھنے کے سلسلے میں اسلام اتنی اہمیت کا قائل ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں سستی کرنے کو ایمان کی کمزوریوں میں سے کمزوری قرار دیا ہے. یعنی کسی بھی جگہ اگر کوئی شخص نمازوں کو ٹالتا ہو، آخر وقت میں پڑھتا ہو، اسے اتنی زیادہ اہمیت نہ دیتا ہو، چاہے روزانہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، اگر سستی سے کام لیتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. پہچان جائے سائن اینڈ سمٹم سے کہ ایمان کے اندر کوئی بیماری اور کمزوری آ چکی. اور اس سلسلے میں کسی قسم کی بھی بہانہ سازی کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ نمازوں کو اول وقت سے اگر تاخیر کی جائے اس کو پڑھنے کے لیے کہ میں دیر اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ ازائے امام میں مصروف ہوں، تو یہ اس کا بہانہ جو ہے وہ ویلڈ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ امام حسین کی آخری نماز بھی امام حسین نے اپنی اول وقت ہی میں انجام دی تھی. تو بہرحال اب حقیقی طور پر اگر کوئی شخص نے اپنے آپ کو امام کا نام لیوا کہتا ہے تو اس کو اپنی نمازوں کو اول اوقات ہی میں انجام دینا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی جو بڑے بڑے ہمارے علماء عرفان کے استادوں میں سے رہے ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ جو شخص بھی اول وقت میں نماز پڑھے اور وہ کسی مقامات عالیہ پر فائز نہ ہو تو وہ مجھ پر لعنت کرے. یعنی ایک دفعہ وہ کر کے تو دیکھے اس کو. کتنے بڑے بڑے مقامات کو علماء نے حاصل کیا ہے، زاہدین نے حاصل کیا ہے، جو اہل ایمان ہیں انہوں نے حاصل کیا ہے کہ اگر کسی بلند مقام کو وہ حاصل نہ کر سکے تو وہ مجھ پر لعنت کرے کہ مجھ سے اتنی محنت کروائی گئی تب بھی میں ایک بلند مقام حاصل نہ کر سکا روحانی طور پر. کہتے تھے مجھ پر لعنت کرے ایسا شخص. یعنی کتنی اہمیت اس بات کی بتائی گئی. اور یہ بھی روایات میں آئی ہے اور پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص بھی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے نمازوں کو تاخیر سے پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے غضب کو آواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت یہ بات کہتے تھے کہ بلند روحانی مقامات تک رسائی کے لیے خواہ 1000 سال ہی کی عمر کیوں نہ ہو، اس کے لیے اعتقاد اور عمل میں گناہوں سے بچنا اور اول وقت نماز پڑھنا کافی و وافی. یہ فرماتے تھے چاہے 1000 سال ہی کی عمر کیوں نہ ہو، کیونکہ فرماتے تھے پابندی سے اول وقت نماز پڑھنے والا شخص جس مقام پر بھی پہنچنا چاہے پہنچ سکتا ہے. ہمارے ہاں اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اس بات کو، اور لوگ بس ٹھیک ہے وقت وسیع ہے کبھی بھی درمیان میں پڑھ لیں گے، تو وہ کسی بڑے مقام کو حاصل نہیں کر پاتے، نہ دنیاوی طور پر اور نہ ہی دینی طور پر. تو دونوں چیزوں کے لیے، خاص طور پر بلند روحانی مقام کے لیے، تو اول وقت نماز کی ادائیگی بہت اہم فریضہ ہے. اور کتنے ہی لوگوں نے دنیاوی کامیابیاں بھی اس لحاظ سے حاصل کی.
یعنی اگر کوئی شخص کو کتنے ہی بڑے عہدے کے اوپر کیوں نہ پہنچ جائے، کتنی ہنرمندی کے اوپر کیوں نہ پہنچ جائے، کتنے بڑے بڑے آج کل سرجن ایسے ہیں کہ جو کہ یعنی مومنین کی بات کر رہا ہوں کہ جو اول وقت میں نمازوں کو جو ہے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس وقت ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت تو انسان کو شرعی احکام پر عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جب کوئی اضطراری کیفیت نہ ہو تو اس وقت ہر صورت میں کوشش یہ کرے کہ انسان اپنی نمازوں کی حفاظت کرے. اور نوجوانوں کو بھی اس لحاظ سے تاکید کرنی چاہیے. جیسے کہ اکثر لوگ آیت اللہ بہجت سے آ کر سوال کرتے تھے ہم کیا کریں کہ ہماری نماز صبح قضا نہ ہو. اکثر لوگوں کی نماز صبح قضا ہو جاتی ہے. تو آیت اللہ بہجت اس سلسلے میں فرماتے تھے کہ اگر تم دن کی جتنی بھی اور نمازیں، باقی 4 نمازیں، ان کو اگر تم اول وقت میں پڑھو تو اللہ تم کو خود ہی نماز فجر کے وقت بیدار کر دے گا. یعنی تمہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں، تمہاری نماز صبح کبھی قضا نہیں ہوگی. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دن کی نمازوں کو، دن اور رات کی جو نمازیں یعنی باقی جو 4 نمازیں، ان کو تم اول وقت میں انجام دو تو اللہ خود ہی تمہیں نماز فجر کے لیے اٹھا دے گا اور تمہاری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. تو اتنی اہمیت ہے ان سب چیزوں کی. اور آج کل نوجوان کتنی شکایات کرتے ہیں ہمیں جاب نہیں مل رہی ہے، کام اچھا نہیں مل رہا ہے، ناکامیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. آیت اللہ احمد مجتبی تہرانی احمد مجتہدی تہرانی یہ ان علماء میں سے ہیں کہ رہبر معظم کے 4 بیٹے انہی کے مدرسے سے پڑھ کر نکلے ہیں. یعنی انہوں نے انہی کے مدرسے میں داخل کروایا اور یہ کہا تھا کہ احمد مجتہدی تہرانی یہاں پر انسان سازی کرتے ہیں. تو یہ جوانوں کو اول وقت میں نماز پڑھنے کی نصیحت بہت فرماتے تھے اور کہتے تھے جو لوگ ہر کسی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں مگر پھر بھی ان کا کام نہیں بنتا، اس کی وجہ صرف یہ کہ وقت پر نماز نہیں پڑھتے. اور کہتے تھے جوانوں میں تم کو نصیحت اس بات کی کرتا ہوں کہ اگر دنیا اور آخرت چاہتے ہو تو نمازوں کو اول اوقات میں انجام دو. تو واقعتاً نوجوانوں کو یہ بات بہت بتانی چاہیے، احساس کرانا چاہیے. یہی ہمارا سرمایہ ہے. تمام علماء اور مراجع یہی بات کرتے ہیں، اس سے توفیقات کے بھی خزانے ملتے ہیں، نئی نئی نیکیاں کرنے کی توفیق اس کو ملتی ہے کہ جو شخص بھی نمازوں کو اول اوقات میں انجام دینے کا عادی ہو. اللہ اس سے کوئی اچھے کام لینے لگتا ہے، اللہ اس سے کچھ ایسے چیزوں کا صدور کرواتا ہے کہ وہ اپنے مقام کو بلند سے بلند کرتا چلا جائے. اور ابھی جو اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ نوجوانوں کو خاص طور پر اس کی تاکید کرنی چاہیے کہ وہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ تمہاری جو ناکامیاں ہو رہی ہیں، تم جو گریڈ اچھا نہیں حاصل کر پا رہے ہو، تمہیں جاب صحیح نہیں مل رہی ہیں، وجہ اس کی ہے کہ تم نے بھی تو اللہ کی عبادت کو تاخیر کے اندر ڈالا ہوا ہے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تاخیر ہو رہی ہے. تو ان کو اس بات کی طرف راغب کیا جائے کہ وہ مین اس بات کی طرف آئیں اور کون سی ایسی چیز کو پکڑیں اسلام کی کہ جس سے ان کو کامیابیاں نصیب ہوں. تو اس میں کلیدی کامیابی کی جو کنجی ہے وہ اول وقت نماز ہے، جس کی تمام نوجوانوں کو تاکید کرنی چاہیے. بہت اہم ہے یہ. اور یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ روایت میں یہ بات کہی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے. کہتے ہیں ہمارے شیعوں کا امتحان 2 اوقات میں کرو. ایک تو اس بات میں ان کا امتحان کرو کہ وہ اوقات نماز کی کس قدر محافظت کرتے ہیں. یعنی اگر اس سے آپ کے ایمان کا امتحان ہوگا کہ اوقات نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں. اور شیعوں کا دوسرا امتحان یہ ہے کہ مومنین کو اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو کتنی جلدی اس کی کمک اور مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے. لیکن جو نماز کے سلسلے کے لحاظ سے امام نے بات کی کہ شیعوں کا امتحان اس چیز سے ہوتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے. اور اس دوران جو بھی چیزیں ہوں، جو کام بھی آپ کر رہی ہوں، پچھلی دفعہ بھی یہ بات آئی تھی کہ اس کام کو روک دیا جائے، نمازوں کو ان کے اول اوقات کے اندر پڑھا جائے، ملازمت ہو، کاروبار ہو، کوئی اور جگہ ہو، اور کاموں کو روک دیں. اور اس کے بعد نمازوں کے اوقات کا ہر وقت دیکھتے رہیں کہ کون سا کتنا وقت نماز کے اندر باقی رہ گیا ہے. جب بھی کسی نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کون سے گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ وہ ہے کہ جو یہ دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہونے میں کتنا وقت باقی ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ نماز قضا ہونے میں کتنا وقت باقی رہ گیا ہے.
تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا گروہ کون سا ہے, آپ کون سے والے گروہ کے اندر شامل ہیں. پہلا گروہ یقیناً وہ ہے کہ جو ایمان کی کمزوری والا گروہ ہے, ایمان کی طاقتور والا گروہ ہے. دوسرا گروہ جو ایمان کی کمزوری والا گروہ ہے, جو ہر وقت بس آخری وقت دیکھتا رہتا ہے کہ اچھا ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے, اچھا ابھی تو 15 منٹ باقی ہے, اور نمازوں کو بالکل آخری اوقات کے اندر انجام دیتا ہے. تو یہ گھر میں اس کا پہلے سے اہتمام ہونا چاہیے, بلکہ پہلے سے تیاری کر کے رکھنی چاہیے. کچھ وقت پہلے سے وضو کر کے مصلی بچھا کر نماز کا باقاعدہ انتظار کرنا چاہیے. یہ ہوگا کہ نماز کا ایک پروٹوکول, نماز کو اپنے اہمیت دی ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی پابندی کرنی چاہیے. اتنی تمام تر پابندیوں کے باوجود کہ اسلام اتنا زیادہ تقاضا کر رہا ہے, لیکن اسلام نے پھر بھی کچھ مقامات, تقریباً 14 مقامات ایسے بتائے ہیں جہاں نماز کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے. تاخیر سے پڑھنا. ابھی تک تو اتنی اہمیت بیان ہو رہی تھی, اور اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں, نمازوں کو دیر کر کے پڑھیے. اور 1-2 مقامات بھی نہیں, تقریباً 14 مقامات شریعت نے ایسے بتائے ہیں. جب بھی انسان کو چاہیے کہ کم معلومات کے ساتھ, ہمیشہ دین کے اندر فقہی مسائل کے اندر نقصان ہوتا ہے. اکثر لوگ بہت ہی زیادہ افراط و تفریط کا, ظاہر ہے کہ جاہل آدمی افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے, اور ان موقعوں کے اوپر بھی جب اس کو نماز کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے تو اس کا ثواب زیادہ تھا, بلکہ اکثر تاخیر سے پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. ابھی آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا. واجب ہے کہ تاخیر کرو, اول وقت میں پڑھ ہی نہیں سکتے ہو. تو اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اسلام کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل ہو, سنی سنائی باتوں کی حد تک معاملہ نہ رہے. اچھا, اب یہ جو بات کہی گئی ہے کہ تاخیر سے پڑھی جائے نماز, یہ مستحب ہے, تو تاخیر سے پڑھنے سے کیا مراد ہے, کتنی تاخیر؟ یہ مسائل میں ابھی آگے چل کر آپ کو اندازہ ہوگا. کبھی تاخیر سے مراد ہوتی ہے چند منٹ کی تاخیر, کبھی تاخیر سے مراد ہوتی ہے 3-3, 4-4, 5-5 گھنٹے کی تاخیر, اور کبھی بالکل وقت قضا سے کچھ دیر پہلے نماز کو انجام دینا ہوتا ہے. اتنی تاخیر کرنا مستحب ہوتا ہے. تو تاخیر سے میں بھی بڑی ویریشن ہے. تاخیر سے مراد منٹس کی تاخیر بھی ہوتی ہے, گھنٹوں کی تاخیر بھی ہوتی ہے, اور کبھی اتنی تاخیر بھی ہوتی ہے کہ بس نماز کو قضا ہونے سے پہلے پہلے اس کو پڑھنا ہوتا ہے. موقع نمبر 1, پہلا موقع کہ جہاں پر ان 14 مقامات میں سے کہ جہاں نماز کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے, ان میں وہ ہے کہ وہ شخص کہ جو ظہر و عصر کے نافلہ پڑھنا چاہتا ہے. ظہر و عصر کے نافلہ, ہماری جتنی بھی واجب نمازیں اس کے ساتھ کچھ نوافل بھی لگے ہوئے ہیں. مثلا ظہر و عصر کے نافلہ, مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ 12:30 بجے نماز ظہر کا وقت آتا ہے, 12:30 بجے. اب اگر کوئی شخص نماز ظہر کے نافلہ پڑھنا چاہے تو 8 رکعت تو نافلہ ہیں, اور بالفرض اگر ہم فرض کر لیں کہ 1 منٹ میں 1 رکعت ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نافلہ پڑھیں گے تو ہمیں 12:38 پر نماز ظہر ملے گی, جبکہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ 1 منٹ کی تاخیر سے بھی ثواب کم ہوتا ہے. ہاں تو کوئی بات نہیں, اسلام کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں ہے. اگر نافلہ کی وجہ سے آپ کو واجب نماز میں تاخیر کرنی پڑ رہی ہے تو آپ نماز میں تاخیر کریں, تاخیر کرنے کا ثواب زیادہ ہے. یعنی نافلہ کی وجہ سے, یعنی ظہر کے نماز کے جو نافلہ ہیں اور عصر کے بھی 8 رکعت ہوتے ہیں, تو جو شخص بھی ظہر و عصر کے نافلہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے خواہ واجب نماز میں تاخیر ہو جائے, خواہ 8 منٹ کی تاخیر ہو جائے, خواہ 10 منٹ کی تاخیر ہو جائے, مستحب ہے کہ ان نافلہ کو پہلے انجام دے اور اس کے بعد پھر اپنی واجب نماز پڑھے. اچھا, یہ مسئلہ ظہر اور عصر کے نافلہ میں تو مسلم ہے. ایک اصول اور یاد رکھ لیجئے, وہ یہ ہے کہ دن کی نمازوں کے نافلہ جو ہیں وہ واجب نمازوں سے پہلے پڑھے جاتے ہیں, اور رات کی نمازوں کے نافلہ میں اپنی واجب نماز پہلے پڑھی جاتی ہے اور نافلہ بعد میں پڑھے جاتے ہیں. دن کی نمازوں کے جو نافلہ ہیں وہ واجب نمازوں سے پہلے پڑھے جاتے ہیں, لیکن پہلے پڑھنے سے مراد وقت سے پہلے نہیں, یعنی جب ظہر و عصر کا وقت شروع ہو جائے گا, یعنی جیسے ہی نماز ظہر کا وقت شروع ہوگا اس کے بعد آپ کو نافلہ ظہر پڑھنا ہے, اس کے بعد وقت شروع ہوگا. یعنی مثلا اگر 12:30 بجے آج ظہر کا وقت آیا تو 12:30 سے نافلہ کا وقت شروع ہوگا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 12:30 بجے تو میں نماز ظہر ادا اول وقت میں پڑھ لوں گی, تو ایسا کرتی ہوں کہ 12:20 پہ میں نافلہ پڑھنا شروع کر دوں. نہیں, اس کا وقت ہی نہیں آیا ابھی.
تو ایک اصول ہے کہ دن کی نمازوں کے نوافل جو ہیں وہ واجب نمازوں سے پہلے پڑھے جاتے ہیں وقت آنے کے بعد، جب وقت شروع ہو جائے۔ راتوں کی نمازوں کے نافلہ جو ہیں وہ واجب نمازیں پہلے پڑھی جاتی ہیں اور نافلہ بعد میں پڑھے جاتے ہیں، جیسے مغرب اور عشاء کے نافلہ۔ اچھا، اب کیا ہے مسئلہ کہ ایک نماز البتہ ایسی ہے کہ جس کی نافلہ کا وقت اپنی واجب نماز سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے، اور اچھا دیکھیے، اور وہ ہے نافلہ فجر، یعنی دن کی نمازوں کے نافلہ میں فجر کی نماز بھی آ جاتی ہے۔ ویسے فجر کی نماز بھی دن کی نماز شمار ہوتی ہے، اس میں بھی جب واجب نماز کا وقت آ جائے گا پھر نافلہ کا وقت شروع ہوگا اس اصول کے تحت۔ لیکن اسلام نے کہا کہ فجر کی نماز وہ واحد نماز ہے جس کی نافلہ کا وقت اپنی واجب نماز کے آنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر و عصر کے اندر تو وقت آئے گا تب شروع ہوگا، لیکن اسلام نے کہا نہیں، فجر کا نافلہ کا وقت بہت وسیع ہے۔ کتنا پہلے شروع ہو جاتا ہے؟ ایک سوال ہے نا کہ بھئی نافلہ فجر جو اگر آپ پڑھیں گی تو اس کا وقت اس سے پہلے شروع ہو جائے گا، تو اس میں مراجع میں اختلاف ہے کچھ کہ نافلہ فجر کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے، کتنا پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ ابھی تک آیت اللہ خوئی کی تقلید میں ہیں، تو بعض مسائل میں ان کا بھی ذکر آتا ہے کہ رات کے چھٹے حصے سے نافلہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے آغا خوئی کے فتوے میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رات 12 گھنٹے کی ہے تو نماز فجر سے 2 گھنٹہ پہلے نافلہ فجر کا وقت شروع ہو جائے گا آغا خوئی کے فتوے میں۔ یعنی مثلا اگر فجر کی نماز 6 بجے ہو رہی ہے تو 4 بجے بھی اگر آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ نافلہ فجر پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، تو یعنی نماز فجر کا نافلہ وہ واحد نافلہ ہے جس کا وقت اپنی واجب نماز سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ تو آغا خوئی کہتے تھے کتنا پہلے؟ 12 گھنٹے کی رات ہے تو مثلا 2 گھنٹہ پہلے، اور اگر 8 گھنٹے کی رات ہے تو مثلا 1.5 گھنٹہ پہلے، اس طرح سے شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، امام خمینی فرماتے تھے کہ صبح کاذب کے وقت نافلہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صبح کاذب، ایک تو صبح صادق ہے جس سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صبح صادق سے کچھ دیر پہلے آسمان پر ایک سفیدی سی نمودار ہوتی ہے جو تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتی ہے، اور اس غائب ہونے کے بعد جب دوبارہ سفیدی نمودار ہوتی ہے پھر وہ سفیدی بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے۔ تو وہ جو بعد والی سفیدی ہے دوسری والی، اچھا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی شہر یا جتنے بھی شہر وغیرہ ہوتے ہیں ان میں مصنوعی روشنیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آسمان کی وہ سفیدی وغیرہ یہاں پر نظر نہیں آتی۔ اکثر ایروپلین وغیرہ میں آپ سفر کر رہی ہوں کبھی تو اس میں وہاں پر دیکھ سکتی ہیں مضافاتی علاقوں کے اندر وہ سفیدی وغیرہ نظر آتی ہے، یا مصنوعی روشنیوں کی وجہ سے اتنا اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو امام خمینی فرماتے تھے کہ صبح کاذب کے وقت سے نافلہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی تقریباً 10-15 منٹ پہلے نماز فجر سے۔ اب اس کی کیلکولیشن الگ ہے کہ وہ اوقات کے لحاظ سے صبح کاذب کس وقت ہوگی، لیکن ایک اندازے کے مطابق۔ تو اچھا، آغا سیستانی کا ایک الگ نظریہ ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اتنا پہلے سے نماز نافلہ فجر کا وقت آ جاتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ نماز مغربین کو اول وقت میں پڑھیں۔ مثلا 6 بجے بالفرض اگر نماز مغربین کا وقت آ رہا ہے تو آپ 6 بجے ہی مغربین پڑھ لیں، اور اس کے فوراً بعد چاہیں تو نماز شب کا وقت بھی آغا سیستانی کے نزدیک شروع ہو جاتا ہے نماز مغربین کے پڑھتے ہی۔ ویسے تو نماز مغربین کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیونکہ نماز مغربین پہلے پڑھیں گے اس کے بعد پھر جو ہے وہ نماز شب پڑھیں گے، یعنی ان کے نزدیک ٹھیک ہے ابھی ثواب ذرا کم ہے، جتنا فجر سے قریب پڑھی جائے گی نماز شب اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہے کہ بھائی ہو سکتا ہے میں رات کو سو جاؤں پھر میری صبح کے وقت آنکھ نہ کھلے، یا مثلا رات کے وقت نماز شب کے لیے آنکھ نہ کھلے، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں یہ کر سکتا ہے، کیونکہ اور حالت اختیار میں بھی کر سکتا ہے، یعنی اسے معلوم ہے آنکھ کھل جائے گی تب بھی وہ چاہے کہ نہیں میں ابھی ہی نماز شب پڑھ لوں مغربین کے فوراً بعد، تو کہتے ہیں جائز ہے، اجازت ہے۔ ورنہ زیادہ تر اور اکثر مراجع کا یہ کہنا ہے کہ آدھی رات کے بعد سے صحیح وقت شروع ہوتا ہے نماز شب کا۔ لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ادھر نماز مغربین پڑھیں، فوراً بعد ہی آپ 11 رکعت نماز شب پڑھ لیں،
اور نماز شب کے فوراً بعد ہی چاہیں تو نافلہ فجر بھی پڑھ لیں. اتنی سہولت ہے. یعنی اگر کوئی شخص واقعتاً پریشان ہو کہ بھی ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا کہ ہم نماز فجر کے وقت نہیں اٹھ پاتے ہیں, تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ ایسا کریں کہ نماز مغربین کے فوراً بعد آپ نماز شب پڑھیں, اور نماز شب کو پڑھنے کے فوراً بعد نافلہ فجر پڑھ لیں, اور نافلہ فجر پڑھ کے اور پھر چاہیں تو آپ سو جائیں. تو اتنا وقت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ نافلہ فجر کو جتنا بھی فجر سے قریب پڑھیں گے ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا. یہ آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں نماز شب کو جتنا فجر سے قریب پڑھیں گے ثواب زیادہ ملے گا. یہ آغا سیستانی اگرچہ وقت اتنا وسیع ہے, اتنا پہلے سے شروع ہو جاتا ہے ان کے نزدیک, لیکن کہتے ہیں زیادہ بہتر ہے, زیادہ ثواب ہے کہ جتنا فجر سے قریب پڑھا جائے. اچھا, ابھی آپ نے سنا کہ نافلہ فجر پڑھنے کے بعد ہم سو جائیں, تو اس میں البتہ ایک مستحب حکم اور ہے کہ اگر نافلہ فجر کو پڑھ کر کوئی شخص سو جائے تو مستحب ہے کہ فجر یا اس سے پہلے اٹھنے کے بعد, اس سے فجر سے پہلے اگر اٹھ رہا ہے یا فجر کے وقت اٹھ رہا ہے تو وہ نافلہ فجر کا اعادہ کرے, اس کو دوبارہ پڑھ لے. لیکن اگر سو نہیں رہا ہے وہ, تو پھر وہی نافلہ فجر کافی رہے گا اس کے لیے, اور دوبارہ پڑھنے کا ثواب نہیں ہے. لیکن اگر نافلہ فجر اس نے جلدی پڑھ لیا تو مستحب ہے کہ اگر سونے کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھے گا نماز فجر کے لیے تو نافلہ فجر کا اعادہ کر لے, دوبارہ پڑھ لے اس کو. لیکن یہ ضروری نہیں ہے, صرف ایک مستحب حکم ہے, ثواب ملے گا اس کو. اچھا, اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, آدھی رات تک آغا سیستانی کے علاوہ جو علماء ہیں وہ سب تقریباً یہ بات کہتے ہیں کہ ویسے آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی غالباً یہی نظریہ ہے جو امام خمینی کا ہے, کہ وہ بھی اول شب سے ہی نماز شب کے وقت کو سمجھتے ہیں کہ اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی اور مراجع کی اکثریت ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آدھی رات کے بعد. اچھا, وہ مراجع بھی کہتے ہیں جو آدھی رات کے بعد سے نماز فجر کا وقت, نماز شب کا وقت شروع ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو اجازت ہے کہ وہ نماز شب پڑھ کر سو سکتے ہیں. یعنی آدھی رات سے پہلے بھی ان کو پتہ ہے کہ آدھی رات کے بعد ہم نہیں اٹھ سکیں گے نماز شب کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے افراد بھی چاہیں تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے یہ کر سکتے ہیں, امید ثواب میں, کہ وہ نماز شب پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں. وہ مسافر کے جس کو پتہ ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی, وہ جوان آدمی جس کو پتہ ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی, اور وہ بیمار آدمی کے جس کو پتہ ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی. تو وہ علماء کے جو کہ آدھی رات کے بعد پڑھنے کے قائل ہیں, وہ بھی ان تین افراد کو خصوصیت کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ یہ لوگ اول شب میں ہی چاہیں تو نماز مغربین کے بعد آدھی رات سے پہلے بھی نماز شب پڑھ کر سو سکتے ہیں. تو نتیجہ کیا رہا؟ پہلا مسئلہ کیا بنا کہ نافلے کی وجہ سے جو تاخیر کی جاتی ہے وہ تاخیر کرنا مستحب ہے, کیونکہ جب واجب نماز کو آپ بعد میں پڑھیں گے اور نافلہ کو جو ہے وہ پہلے پڑھیں گے تو لا محالہ واجب نماز کو تاخیر میں ڈالنا پڑے گا, تو اس کو تاخیر میں ڈالنا مستحب ہے. ان 14 مقامات میں سے پہلا مقام بیان ہوا کہ جہاں پر نمازوں کو دیر سے پڑھنا ثواب رکھتا ہے. اچھا, دوسرا موقع اس میں آتا ہے وہ عورت جو اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہو. لیکن مسئلہ کیا ہے, یہ تو ابھی ایک پارٹ اس کا بیان ہوا ہے. اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایسی عورت جو بچے کی پرورش کر رہی ہے اور اس کا بچہ بار بار لباس کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے, اب ایسی عورت کے لیے مستحب ہے کہ یہ صرف دن میں ایک بار اپنے کپڑے کو پاک کرے, اور باقی جتنی مرتبہ بھی اس کا بچہ اس کے جسم پر پیشاب کرے تو اسی کے ساتھ نمازیں پڑھ سکتی ہے. لیکن اس کے اندر شرطیں اتنی اہم اور سخت ہیں کہ شاید ہی اس مسئلے کا کوئی فائدہ آج کے دور میں کوئی عورت اٹھا سکے. مثلا پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس عورت کے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہو. ایک کپڑا جوڑا ہو لکھا ہوا اس کے اندر, لیکن ایک ہی جوڑا کپڑا ہو. یہ تو تقریباً ناممکن شرط ہے, کیونکہ عورتوں کے پاس جب بھی الماری کے سامنے جاتی ہیں دو بہت سنگین مسئلے پیش آتے ہیں. ایک تو یہ پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, اور دوسرے کہ الماری میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو بہرحال غریب سے غریب بھی اگر کوئی عورت ہوگی تو 2 جوڑے تو کم سے کم ہوں گے. اگر 2 جوڑے بھی اس کے پاس ہیں تو نماز کا جوڑا الگ رکھو اور بچے کی پرورش کا جوڑا الگ رکھو.
تو یہ تو تقریباً مسئلہ اب اتنا پیش آنے والا نہیں ہے، لیکن علماء کیونکہ ان 14 مقامات میں اس کو لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے بیان ہوا. تو پہلی شرط تو صرف یہی ہے. کچھ دوسری 2 شرطیں اور ہیں جو علماء نے اور بھی لگائی ہیں کہ مثلا لڑکے کی ماں کو یہ سہولت ہے، لڑکی کی اگر ماں ہے تو اسے سہولت نہیں. اچھا اب یہ روایات کے سلسلے میں آیا، اس میں کوئی وہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی اسلام کسی قسم کی جنسی امتیاز کا قائل ہے اس سلسلے میں، نہیں، ایسا نہیں ہے مسئلہ. یعنی یہ مسائل کے اندر، یہ بہرحال فقہ کے اندر یہ بات آتی کہ یہ والی جو سہولت ہے یہ لڑکے کی ماں کو ہے. لڑکی کی ماں اگر ہے اور بچی کی پرورش کر رہی ہے تو اس میں یہ والا مسئلہ جو ہے وہ کارگر نہیں ہوگا، یعنی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکے گا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ سہولت ماں کو ہے، ماں کے علاوہ کوئی اور اگر بچے کی پرورش کر رہی ہے تو اسے سہولت نہیں. اچھا اب اس عورت کے لیے البتہ ایک دماغ میں ایک بات رہے کہ اس عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ یہ ظہرین کی نماز کو بالکل آخر وقت میں پڑھے. ظہرین کی نماز کو اب دیکھیں کتنی تاخیر، مستحب ہے کہ اتنی تاخیر کرے کہ ظہرین کی نماز کو اس کے بالکل ہی آخر وقت میں پڑھے، اور اس نماز کو پڑھنے سے پہلے صرف 1 مرتبہ کپڑے کو پاک کر لے، صرف 1 مرتبہ. اور ظاہر نماز سے پہلے کپڑے کو پاک کیا بالکل آخر وقت میں کہ اس میں ظہرین پڑھی جا سکے 8 رکعت، اتنا وقت باقی ہو، قضا سے پہلے ظہرین پڑھے، اور اس کے فوراً بعد مغربین کا وقت شروع ہو جائے گا، فوراً ہی یہ مغربین کو اول وقت میں پڑھ لے. لیکن ظہرین کی نماز کو اتنی تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے کہ بالکل قضا کے قریب پہنچ جائے. اب اسے کیا ہوگا کہ اس طرح سے اس کو یہ چاروں نمازیں پاک کپڑے کے اندر پڑھ سکے گی کیونکہ اس کے پاس ایک ہی لباس ہے. اچھا یہ چیز ضروری نہیں عام زندگی میں ہو، کبھی کسی ایسے موقع پر کسی ایسی جگہ کوئی عورت جو ہے وہ مثلا پھنس جائے اور اس کے پاس کوئی اور طریقہ کار جو ہے وہ نہ ہو، اور اس وقت کوئی دوسرا بھی اس کے پاس مثلا جوڑا نہ ہو، تو کچھ نہ کچھ ایسے مسائل پیش آ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے مسئلہ دماغ میں رہے تو اچھا ہے. تو اس کے لیے مستحب ہے کہ ظہرین کی نماز کو آخری وقت میں پڑھے اور فوراً نماز ظہرین پڑھ لے، اور اس کے بعد مغربین کی نماز کو اول وقت میں پڑھے. اب اس کے بعد اسے نماز فجر سے پہلے صرف 1 مرتبہ اور جسم کو پاک کرنا پڑے گا. البتہ یہ بھی مستحب حکم ہے، ایسی عورت کو اجازت ہے یہ چاہے تو دن میں 1 مرتبہ صرف اپنے کپڑے کو پاک کر لے، باقی 4 نمازیں بھی اگر وہ نجس جسم اور لباس کے ساتھ اس مسئلے کے تحت جب یہ مسئلہ لاگو ہو تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے. تو یہ 2 مسئلے ہوئے، اگرچہ دوسرا مسئلہ جو ہے یہ اتنا زیادہ پیش آنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک مسائل فقہ کے لحاظ سے پتہ چل گیا تو ایک اچھی بات ہے. مسئلہ نمبر 3، وہ شخص جس پر اس دن کی کوئی قضا نماز باقی ہو. مثلا ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کی نماز فجر قضا ہو جائے. اچھا اب دیکھیے نماز فجر کا قضا ہونا لوگوں نے کتنا آسان چیز سمجھ لیا ہے. ایک دفعہ آپ لوگوں نئے گروپ کو تو نہیں، پرانے گروپ کو میں نے بتایا تھا کہ آیت اللہ حسن علی نخودکی اصفہانی وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے فقط 1 مرتبہ نماز فجر مجھ سے قضا ہو گئی تھی تو اگلے دن میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا. یعنی جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک لحاظ سے بڑی سزا بھی پروردگار دیتا ہے متنبع کرنے کے لیے، اور جو ہمارے جیسے ناقص اور گناہگار اشخاص ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کتنے ہی ایسے چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ پریشانیاں آ گئیں اور تکلیفیں آ گئیں اور ایک دم سے کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ پیش آ گیا. معلوم یہ چلا کہ ان نمازوں کو قضا کرنے کی وجہ، خاص طور پہ نماز فجر کو قضا کرنے کی وجہ سے ان مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو مثلا خدا نہ خواستہ اگر کسی کی نماز فجر قضا ہو جائے، اب حکم یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ نماز ظہرین سے جس وقت بھی آپ ظہرین کی نماز پڑھ رہی ہوں تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اس دن کی جو فجر قضا ہوئی ہے آپ اس کو پہلے انجام دیں، اس کے بعد اس وقت کی ادا واجب نماز پڑھیں. اب ظاہر ہے جس وقت ہم فجر کی قضا انجام دیں گے تو لا محالہ ہمیں نماز ظہر کو لیٹ کرنا پڑے گا. تو اسلام کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاخیر سے پڑھ لیجئے آپ نماز جتنی دیر میں بھی فجر پڑھی جاتی ہے. اچھا یہ مسئلہ صرف فجر کا بھی نہیں، اگر کوئی شخص مثلا مغربین کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس دن کی ظہر اور عصر قضا ہو گئی ہے، اس کی کسی بھی وجہ سے کوئی کہیں ہاسپٹل میں ہے، کسی مصیبت میں پھنس گیا تھا، پولیس پکڑ کے لے گئی تھی، نہیں اس کو موقع ملا، بالفرض کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو،
تو مستحب یہ یا فجر ظہر عصر تینوں نمازیں اس کی قضا اگر موجود ہیں تو نماز مغربین سے پہلے ان تینوں نمازوں کو پڑھے گا. اب چاہے اس میں 10-15 منٹ اس کو لگ جائیں لیکن نماز مغرب کو تاخیر سے پڑھے, یعنی پہلے ان قضا نمازوں کو انجام دے لے اور اس کے بعد پھر اس وقت کی ادا نماز کو پڑھے. تو یہ اس کے اندر دماغ میں یہ یاد رہے. البتہ اتنی دیر سے نہ پڑھ رہا ہو کہ جس سے نماز مغرب کا یا نماز ظہر کا فضیلت کا وقت نکل جائے. اگر وقت فضیلت نکلا جا رہا ہے نماز ادا کا تو پھر قضا کو آپ بعد میں کبھی پڑھ لیں, پہلے پھر ادا نماز ہی پڑھیں. یہ اس وقت کا مسئلہ ہے کہ جب آپ کی ادا نماز کی فضیلت کا وقت نہ نکل رہا ہو, آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ فضیلت کے وقت میں نماز پڑھ سکتی ہوں. وقت فضیلت کیونکہ وسیع ہے, پچھلی دفعہ بھی بیان ہوا تھا, تو اس سے پہلے اس دن کی جو بھی کوئی قضا نماز, اس دن کی قضا عمری والی نمازیں نہیں کہ جو ہماری تو بہت ساری نمازیں پچھلی قضا ہیں تو پہلے ان کو پڑھ لیں, نہیں, اس دن کی جو قضا نماز اس کے ذمہ ہو اپنی اس دن کی ادا نماز سے پہلے ان قضا نمازوں کو انجام دے جو اسی دن اس سے قضا ہوئی. اچھا, اب ہاں ایک بات اس میں اور بتا دی جائے کہ دیکھیے دماغ میں رہے کہ نافلہ نمازوں کی بھی قضا ہوتی, نافلہ نمازوں کی, حتیٰ کہ نماز شب کی بھی قضا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کبھی نماز شب آپ کی مثلاً رہ گئی ہو تو آپ سوچیں گے بس اب تو رہ گئی ہو تو کل کی حد تک بات تھی, نہیں, آپ نماز شب کی قضا دن میں بھی کر سکتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو دن کے جو نافلہ ہیں ان کی قضا بھی دن کے وقت انجام دی جائے اور رات کے جو نوافل ہیں ان کی قضا رات کے وقت انجام دی جائے. البتہ یہ مستحب حکم ہے, اس کے برخلاف بھی کر سکتی. یعنی نوافل کی بھی قضا ہوتی ہے, صرف ایسا نہیں کہ صرف واجب نمازوں کی قضا ہے, نافلہ کی بھی قضا ہے اور نماز شب وغیرہ کی بھی قضا ہے. یہ 3 مقامات ہوئے کہ جہاں تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے, اور تیسرا مقام وہ تھا کہ وہ شخص جس پر اس دن کی کوئی قضا نماز باقی ہو تو پہلے اس کو پڑھے اور بعد میں ادا نماز. نمبر 4, وہ شخص جسے تیمم سے نماز پڑھنی لیکن امکان ہے کہ شاید آخر وقت تک میرا عذر برطرف ہو جائے, یعنی اس کو پڑھنی ہی ہے نماز تیمم سے اور احتمال ہے, صرف امکان ہے صرف کہ شاید میرا وہ عذر برطرف ہو جائے. مثلا اس نے کسی بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا, جسم پہ وضو کے لیے پانی کا لگنا نقصان دہ تھا, یا پانی ہی نہیں تھا جس سے وہ تیمم جس کی وجہ سے وہ وضو کر سکتا, اس وجہ سے تیمم کیا تھا. اب پتہ نہیں ہے اس کو, اب اسے بالکل پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میری بیماری آخر وقت تک دور ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, یا مجھے پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے پانی آ جائے, ہو سکتا ہے پانی نہ آئے. تو اس صورت میں اس کے لیے مستحب ہے کہ یہ آخر وقت تک انتظار کرے, مستحب ہے. اول اگر یہ چاہے تو اول وقت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے, کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ میری بیماری برطرف ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کا تو وظیفہ تیمم کرنا ہی ہے. لیکن امکان ہے شاید میری بیماری دور ہو جائے اور میں اس قابل ہو جاؤں کہ پانی سے وضو کر سکوں, یا پانی ہی موجود نہیں تھا اس وجہ سے تیمم کیا تھا اور امکان ہے کہ وقت قضا سے پہلے پہلے کہیں سے پانی آ جائے, تو مستحب ہے کہ نماز کو اتنی تاخیر سے پڑھو. اچھا, اگر آپ کو یقین ہے کہ میری بیماری برطرف ہو جائے گی وقت قضا سے پہلے, یا مثلا یقین ہے کہ پانی آ جائے گا, تو واجب ہے کہ انتظار کریں آخری وقت تک, پھر اول وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کا فریضہ یہی ہے کہ تیمم سے نماز پڑھنا ہے اور عذر کے برطرف ہونے کا صرف امکان موجود ہو, یقین ہے کہ عذر برطرف ہو جائے گا وقت قضا سے پہلے پہلے, تو انتظار اور تاخیر کرنا واجب ہے نمازوں میں. لیکن اگر صرف امکان کی حد تک ہے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر مستحب ہے کہ یہ تاخیر سے پڑھے, ورنہ چاہے تو اول وقت میں بھی نماز پڑھ سکتا. اچھا کچھ علماء البتہ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ والے اشخاص بھی جن کو یہ امکان موجود ہو کہ برطرف ہو جائے گا, وہ بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ انتظار ہی کریں. یعنی علماء کے اس سلسلے میں تقریباً 2 گروہ بن گئے. کچھ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب انتظار کرو آخر وقت تک, اور کچھ کہتے ہیں مستحب ہے کہ انتظار کرو. تو بہرحال دونوں ہی, آپ کسی کی بھی آپ تقلید میں ہوں تو آپ کوشش کریں
کہ تاخیری کے اندر اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو یقینی طور پر اپنا فریضہ شرعی کا یہ ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ میں نے صحیح طور پر انجام دیا ہے۔ اچھا، اب لیکن اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تیمم کے علاوہ کوئی اور مجبوری ہے، یہ تو ابھی تھی بات تیمم والی، لیکن اگر تیمم کے علاوہ بھی تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ مثلا نجس لباس ہے، سفر میں لباس نجس ہو گیا، سفر میں ہے اور وہ جگہ جہاں نماز پڑھنی وہی جگہ نجس ہے، یا مثلا ہلتی ہوئی جگہ ہے، ٹرین ہے، بس ہے، جہاز ہے، یا مثلا صحیح طور پر کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس کے پاس صحیح لباس کا ایسا انتظام نہیں جس میں لباس مکمل طور پر حجاب وہ کر سکے، اور امکان ہو کہ شاید نماز کے قضا ہونے سے پہلے پہلے مجھے پاک لباس مل جائے، مجھے جو ہے وہ پاک زمین مل جائے نماز پڑھنے کے لیے، یا ہلتی ہوئی جگہ جو ہے مثلا ٹرین بس رک جائے، یا مثلا مجھے صحیح لباس اس سے پہلے مل جائے، امکان موجود ہے، تو علماء فرماتے ہیں مستحب ہے کہ یہ افراد تاخیر کریں۔ اور اس میں بھی ایک دوسرا علماء کا گروہ جو کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ تاخیری کرنا ہے، تو احتیاط آپ کے لیے یہی بنے گی کہ ان تمام موقعوں پر آپ تاخیر سے نماز کو پڑھیں۔ اور اگر معلوم ہے کہ ابھی تو ہم ہلتی ہوئی جگہ میں، لیکن ٹرین مثلا تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ رک جائے گی، مثلا شام کے 4 بجے ٹرین رکے گی آدھے گھنٹے کے لیے، تو پھر تو تاخیر کرنا ہی واجب رہے گا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب آپ کو پتہ نہیں کہ امکان موجود ہے کہ شاید یہ عذر، یہ جو آپ کے سامنے ابھی سارے عذر بیان ہوئے ہیں، یہ برطرف ہونے کا امکان ہے وقت کے قضا سے پہلے پہلے، یقین ہے کہ یہ عذر برطرف ہو جائیں گے وقت قضا سے پہلے، تو تاخیر کرنا واجب ہے نمازوں میں۔ پھر نہیں پڑھ سکتے کہ بھائی ابھی ہلتی ہوئی ٹرین کے اندر یا جہاز کے اندر ہی نماز پڑھ لو، پھر تو جب نیچے اتر جائیں گے تو امیگریشن اور یہ وہ اتنی مصروفیت ہو جائے گی، نہیں۔ پھر اگر اتر گئے وقت سے پہلے پہلے تو آپ کو کہیں پہ بھی کونے میں ادھر ادھر کھڑا ہو کے کہیں نہ کہیں آپ کو جگہ نکال کے اپنی نماز پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے ہلتی ہوئی حالت میں یا ناقص نماز اس انداز سے پڑھی جائے، یا ٹرین میں ہلتی ہوئی حالت میں جبکہ مستقل اپنے وہ قبلہ بھی تبدیل کرتی جا رہی ہو اور حرکت میں بھی ہو، تو اس میں اس بات کی اجازت نہیں۔ تو دونوں صورتوں میں چاہے وہ احتیاط واجب والا مسئلہ ہو یا مثلا مستحب والا مسئلہ ہو، کوشش یہ کریں گے ایسے موقع پر تاخیر سے ہی نماز پڑھیں، اس کے اندر ثواب زیادہ ہے اور اس میں سیف سائٹ پہ آپ ہو جائیں گے۔ 4 چیزیں ہوئی ہیں، 5ویں چیز، جس نے تاخیر سے نماز شب پڑھنا شروع کی، تاخیر سے پڑھنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ جتنا فجر سے قریب نماز شب پڑھی جائے گی اتنا ثواب زیادہ ہے۔ جس وقت بھی آپ وہ پڑھتی ہیں نماز شب مثلا رمضانوں میں، تو اس میں لوگ یہ ہوتا ہے کہ سحری کرنے کے بعد اور پھر وہ جو اصل فجر کا وقت ہوتا ہے اور امساک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر نمازیں پڑھ لیتے ہیں شب والی۔ تو لیکن کسی نے دیر سے نماز شب شروع کی اور اتنی دیر ہو گئی کہ ابھی صرف 4 رکعت ہی پڑھی تھی کہ نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب ظاہر ہے نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اصولاً دیکھا جائے تو نماز شب فجر کے وقت قضا ہو جاتی۔ اب کیا کریں؟ ابھی ہم نے 4 رکعت ہی نماز شب پڑھی تھی کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب کیا پہلے فجر پڑھ لیں بعد میں نماز شب پڑھیں یا اسی نماز شب کو مکمل کریں؟ اب فقہا کی اکثریت یہ بات کہتی ہے کہ ایسے موقع پر جب آپ 4 رکعتیں پڑھ چکے ہوں، 4 سے کم نہیں، 4 رکعتیں پڑھ چکے ہوں، تو مستحب یہ ہے کہ باقی 7 رکعت ابھی ہی پڑھ لیں، یعنی ان 7 رکعت کی وجہ سے نماز فجر کو تاخیر سے پڑھیں۔ یعنی آپ اس 4 رکعت تو آپ نے وقت کے اندر پڑھ لی تھی، اس کے بعد نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب مستحب یہ کہ نماز فجر کو پڑھنے سے پہلے ان باقی 7 رکعت، تاکہ وہ 11 رکعت ہو جائیں، مکمل ہو کر نماز کو مکمل کیا جائے۔ یہ فقہا کی اکثریت یہ بات کہتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نافلہ فجر پڑھ لیں اور پھر فوراً بعد فجر پڑھ لیں، لیکن اس کا کیلکولیشن رہے کہ 21 منٹ وقت فضیلت رہتا ہے نماز فجر کا۔ کوشش کریں کہ یہ جو 7 رکعت 7 منٹ میں ہو جائیں، 2 رکعت نافلہ فجر 9 منٹ ہو گئے اور اس کے فوراً بعد فجر پڑھ لیں، تاکہ وہ 21 منٹ سے آگے نہ معاملہ بڑھ جائے، کیونکہ فجر کے وقت فضیلت 21 منٹ تک رہتا ہے۔ تو یہ جو آپ تاخیر کر رہی ہیں نماز فجر کو پڑھنے میں، یہ کس وجہ سے کر رہی ہیں؟ کیونکہ نماز شب کی بقیہ 7 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، یا مثلا آپ نے 6 پڑھ لی تھی
اور اب 5 باقی رہ گئی تھیں، یا مثلا یہ سب میں یہ مسئلہ رہے گا، یعنی کم سے کم اگر 4 رکعتیں پڑھی، 4 سے کم پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، تو پھر تو آپ نماز فجر کو پہلے پڑھیں اور اس کے بعد پھر باقی جو 9 رکعت ہوں نماز شب کی، اس کو قضا کی نیت سے بعد میں انجام دیں۔ تو یہ ہے کہ جس نے دیر سے نماز شب پڑھی اور نماز شب پڑھتے پڑھتے نماز فجر کا وقت داخل ہو گیا، اور جبکہ ابھی 7 رکعت کم سے کم نماز شب باقی رہ گئی تھی، اس کو پہلے پڑھنا۔ یہ 5 مقامات ہوئے۔ چھٹا مقام وہ عورت جو استحاضہ کثیرہ کی حالت میں ہو۔ اچھا، یہ بھی مسئلے بہت اہم ہیں۔ استحاضہ کثیرہ والی عورت کے لیے مستحب ہے کہ کچھ نمازوں میں وہ تاخیر کرے، ابھی جو کہ مسئلہ آگے چل کر آئے گا۔ پہلے یہ بات دماغ میں رہے کہ اکثر خواتین بھی ان مسائل سے واقف نہیں ہیں کہ استحاضہ ان خونوں میں سے جو عورت کو درپیش ہوتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتی، نمازیں اور دیگر عبادات معاف نہیں ہیں استحاضے کی حالت میں۔ خاص مخصوص ایام کی نمازیں معاف ہیں اور روزے نہیں رکھے گی، بعد میں ان کی قضا انجام دے گی، لیکن استحاضہ میں نمازیں معاف نہیں ہیں۔ اور یہ ان 4 خونوں میں سے ایک ہے کہ جو کہ عام طور پر خواتین کو آتا ہے۔ ایک تو ماہوار نجاست کا خون ہے جس کو حیض کہا جاتا ہے، دوسرا بچے کی ولادت کے وقت جو ہوتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جب بچے کا پہلا جز باہر آئے، اس سے پہلے جو خون وغیرہ آنا شروع ہوتا ہے تو وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس وقت سے اس کو نفاس شمار کرنے لگتی ہیں خواتین، تو ان کو جو ہے آپ بتائیں کہ نفاس جب بچے کا پہلا جز باہر آتا ہے اس سے پھر شروع ہوتا ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت پھر 10 روز تک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس 10 روز سے اگر زیادہ آئے تو پھر وہ دوبارہ استحاضہ میں بدل جاتا ہے، اس کے احکام پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ تیسرا خون جراحت کا ہے، یعنی اندرونی کوئی زخم ہے، اس سے کوئی خون آیا تو اس کو بھی خواتین اس طور پر نہ استحاضے کے احکام ہوں گے، نہ حیض کے احکام ہوں گے، نہ نفاس کے احکام ہوں گے، بلکہ اندرونی کوئی جراحت والا خون اگر آ رہا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی اندرونی زخم ہے جس سے خون آ رہا ہے، تو اس سے پھر صرف اس خون کو پاک کر کے اور اس کے بعد پھر وہ نماز پڑھے گی، اور کسی بھی طرح کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہوگا، اسے خون جراحت کہتے ہیں۔ ان 3 خونوں کے علاوہ چوتھا جو بھی خون آئے گا اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو اچھا، اب ایک بات اور دماغ میں رہے کہ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن تک آئے۔ حیض کی شرط یہ ہے کہ 3 دن مسلسل آنا چاہیے، 3 دن سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اسی طریقے سے بچے کی ولادت سے مثلا 5 منٹ پہلے بھی اگر کوئی اس طرح سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی استحاضہ شمار ہوگی، اور 5 منٹ بعد جب ولادت کا عمل شروع ہو جائے گا، اب یہ نفاس شروع ہو گیا، پھر 10 دن تک چل سکتا ہے، ہو سکتا ہے 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں ہی عورت پاک ہو جائے تو اپنی نمازوں کو، اور اگر مثلا رمضان ہے تو اس کو روزے بھی رکھے گی، نمازیں بھی انجام دے گی۔ تو یہ وہ 40 روز والا یا یہ والا جو سلسلے ہیں اس کی بھی تبلیغ کرنی چاہیے۔ خواتین بہت زیادہ اپنی نمازوں اور روزوں کو اس طرح سے ضائع کرتی، اور 10 روز زیادہ سے زیادہ چل سکتا ہے، لیکن 10 روز سے زیادہ ایکسیڈ کر گیا تو پھر استحاضہ میں بدل جائے گا۔ اسے نماز و روزہ استحاضہ کے مخصوص مسائل کا تعین کر کے اس کے مطابق نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ اس وجہ سے بتانا ضروری ہوا کیونکہ اب یہ استحاضہ کثیرہ والا مسئلہ ورنہ واضح نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر استحاضے کی بھی 3 اقسام بنتی، قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ۔ اب قلیلہ والی جو عورت ہوتی ہے اس کی بھی علامات ہیں، وہ آپ توضیح المسائل سے جا کر پڑھیے گا۔ فقہی البتہ حکم یہ ہے کہ قلیلہ والی استحاضہ قلیلہ والی عورت کو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتی کہ مغرب و عشاء کے لیے مثلا ایک ہی وضو کیا اس نے اور دونوں نمازیں اس سے آ کر پڑھی، نہیں، مغرب کی پڑھے گی ایک وضو سے، پھر عشاء کے لیے دوسرا وضو کرے گی، ظہر کی پڑھے گی اس وضو ایک وضو سے، اور عصر کے لیے دوسرا وضو کرے گی، چاہے فوراً بعد ہی عصر کیوں نہ پڑھ رہی۔ یہ اس کے اندر مسئلہ پیش آتا ہے، اور ہر چیز کے لیے الگ وضو کرنا ہے، حتیٰ کہ نماز شب اگر پڑھ رہی ہے وہ 11 رکعت، تو 2 رکعت کر کے 5 نمازیں پڑھنی ہے، 5 وضو کر رہے ہیں، اور آخری 1 رکعت نماز فطر کے لیے 6 وضو کرنے۔ استحاضہ قلیلہ والی عورت کو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ مثلا استحاضے کی حالت میں طواف بھی ہو سکتا ہے
تو طواف اور اس کی نماز بھی اگر وہ انجام دے رہی ہے تو طواف کے لیے الگ وضو کرے گی اور فوراً بعد نماز طواف کے لیے الگ وضو کرے گی. اور اس میں بھی یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی طواف کرنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اسپرے بوٹل یا اس طرح کی چیز رکھ کے کسی کونے میں جا کے بہت ہی جلدی یا اس کو 5-10 منٹ کے اندر اندر اس کو جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ وضو کرنا ہے اور فوراً بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہوتی. اگر تاخیر اس نے کی، زیادہ تاخیر ہو گئی تو یہ والا وضو بیکار ہو جائے گا اور ایک اور وضو اس کو کرنا. وضو تو نہیں، البتہ یہ کہ وہ اگر بہت ہی زیادہ تاخیر ہو رہی ہے تو جو وہ نماز طواف ہے وہ اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ طواف کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ خیر ایک الگ مسئلہ ہے. تو استحاضہ قلیلہ والی عورت کو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہوتا ہے. اچھا، اب استحاضہ متوسطہ میں ایک غسل اور 5 وضو کرنا ہوتے ہیں. ایک غسل اور 5 وضو. اچھا، اب ایک غسل، مثلا اگر نماز فجر کے بعد اس کو استحاضہ متوسطہ ہوا ہے بالفرض، تو وہ نماز ظہرین سے پہلے ایک غسل کرے گی، پھر ظہر کے لیے ایک وضو کرے گی اور عصر کی نماز کے لیے ایک الگ وضو کرے گی. اور اگر نماز ظہرین کے بعد استحاضہ متوسطہ ہوا تو نماز مغربین کے لیے غسل کرے گی، پھر مغرب کی نماز کے لیے ایک وضو کرے گی اور عشاء کی نماز کے لیے الگ وضو کرے گی. یعنی استحاضہ متوسطہ میں پورے دن میں اسے ایک غسل اور 5 وضو کرنا ہوتے. اچھا، اب استحاضہ کثیرہ میں 3 غسل کرنا ہوتے ہیں اس کو، 3 غسل. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایک غسل اس کو مثلا نماز فجر سے پہلے کرنا ہے، ایک غسل نماز ظہرین سے پہلے کرنا ہے اور ایک غسل نماز مغربین سے پہلے کرنا ہے. 3 غسل. اور ظہرین کا جو وہ غسل کرے گی تو فوراً بعد نماز ظہرین پڑھنا ہے. اس نے اگر تاخیر کر دی اور دیر کر دی تو یہ غسل بیکار ہو جائے گا اور ایک غسل اور کرنا پڑے گا. اور ایک بات اس کے اندر اور بیان ہو جائے کہ استحاضہ کثیرہ والی جو عورت ہے وہ اگر مثلا کچھ علماء کے نزدیک تو واجب ہے کہ استحاضہ کثیرہ کے بعد بھی وضو کیا جائے یا اس سے پہلے وضو کیا جائے. بہرحال آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر یہ کرنا چاہے وضو تو استحاضہ کثیرہ والی عورت غسل سے پہلے وضو کرے، لیکن استحاضہ متوسطہ والی جو عورت ہے اس کو غسل کے بعد ہی وضو کرنا ضروری. یہ اس میں ایک شرط ہے جو کہ عام طور پر خواتین اس کو سوچتی ہیں کبھی بھی کر لیا جائے پہلے یا بعد میں، تو یہ والی شرط دماغ میں رہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو مسئلہ بیان ہوا تھا کہ استحاضہ کثیرہ والی عورت کے لیے مستحب یہ کہ نماز ظہر کو اتنی تاخیر سے پڑھے کہ ظہر کو پڑھتے ہی نماز عصر کا وقت فضیلت شروع ہو جائے، اور وہ اس کے یعنی اتنی تاخیر سے وہ ظہر پڑھے کہ ظہر کا وقت فضیلت تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہو اور عصر کا وقت فضیلت شروع ہونے والا ہو. یہ مستحب ہے کہ نماز ظہر کو اتنی تاخیر سے پڑھے. اور اسی طریقے سے استحاضہ کثیرہ والی عورت کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ نماز مغرب کو اتنی تاخیر سے پڑھے کہ مغرب کے پڑھتے ہی سمجھیں کہ عشاء کا وقت فضیلت شروع ہو جائے، یعنی نماز مغرب کا وقت فضیلت کا اختتام چل رہا ہو اور عشاء کے وقت فضیلت کا آغاز ہو رہا ہو. اس طرح سے نمازیں پڑھے کہ اتنی تاخیر سے یہ اس نماز کو پڑھے. اور آپ کو اس بات کا علم تھا، پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی کہ تقریباً 51 منٹ تک رہتا ہے مثلا وقت فضیلت. یہ جتنی بھی دیر جو وقت فضیلت آپ کو جو اس لحاظ سے بتائے گئے تھے، تو اتنی تاخیر سے یہ استحاضہ کثیرہ والی عورت اتنی تاخیر سے غسل کرے، اتنی تاخیر سے غسل کرے کہ بس یہ ادھر غسل کرے استحاضہ کثیرہ کا اور فوراً نماز مغرب کے وقت فضیلت کا اختتام ہو رہا اور فوراً نماز مغرب کو آ کر پڑھ لے، اور جیسی نماز مغرب ختم کرے گی بس عشاء کا وقت فضیلت شروع ہو جائے گا. اب یہ فوراً بعد نماز عشاء اس کو اس انداز سے پڑھ لے. تو اس سے کیا ہوگا اس کو کہ اس نے جو اتنی تاخیر کی ہے یہ تاخیر کرنا اس کے لیے مستحب ہو جائے گا. یہ نہیں کر سکتی کہ اس میں بہت زیادہ اس نے وقت اگر لگا دیا، بہت زیادہ وقت نہیں لگایا جا سکتا. غسل کرتے ہی نمازوں کو فوراً پڑھنا ہے. اگر اس نے زیادہ دیر لگا دی، زیادہ دیر ہو گئی کافی، یا دونوں نمازوں میں کافی دیر ہو گئی،
تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہوگا کہ اس کو پھر وہ غسل جو کیا گیا ہے وہ بیکار ہو جائے گا. غسل پہلے سے 3 استحاضہ کثیرہ والی کو 3 غسل کرنے پڑ رہے ہیں, تو اگر اس نے یہ غلطی کی کہ ہر نماز کو اس نے اگر اپنے اپنے اوقات فضیلت میں پڑھا تو اس کو 3 کے بجائے 5 غسل کرنا پڑیں گے. تو 3 غسل ہی اتنے مشکل ہیں کہ چاہے جائے گا یہ عورت 5 غسل کرے. تو اس وجہ سے اسلام نے اس کو ایک حل یہ بتایا کہ تم اس طرح سے غسل کر کے اتنی لیٹ غسل کرو کہ اس نماز کا آخری وقت چل رہا ہو اور اس کے بعد والی نماز کا وقت فضیلت شروع ہو رہا ہو. یعنی پہلی نماز کا وقت فضیلت کا اختتام ہو, دوسری نماز کے وقت فضیلت کا آغاز ہو. اس طرح سے کیلکولیشن ٹائمنگ سی کر کے غسل کر کے آؤ کہ سیدھی مصلی پہ آ کے کھڑی ہو جاؤ. زیادہ ادھر ادھر ٹائم لگانا نہیں ہے, ورنہ یہ غسل بھی بیکار ہو جائے گا. یا 2 نمازوں کے درمیان بھی اتنا وقت نہیں لگانا ہے کہ بہت زیادہ وقت ہو جائے تو بھی یہ غسل بیکار ہو جائے گا, پھر ایک اور غسل انجام دینا پڑے گا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. معلوم ہے کہ واقعی خواتین کے لیے اس میں تھوڑی سی پیچیدگی بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ زحمت بھی ہے, لیکن ثواب بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ نے حکم شریعت کے اوپر عمل کیا, خواہ کتنی پریشانی کیوں نہ پیش آئی. تو یہ ایک مسئلہ اس میں ہے, اور اسی وجہ سے ہمیں کچھ استحاضہ, پھر اس کی اقسام اور اس کے کچھ طریقہ کار بھی بتانے پڑے, ورنہ تفصیل اس کی بہت زیادہ ہے. خواتین کو اس میں مہارت رکھنی چاہیے, تاکہ ہم صرف ابھی اشارہ کرتے اور بس بات یہاں تک بیان کرتے تو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی. خواتین میں سے ہی کچھ خواتین ایسی ہیں جو ان مسائل کے اندر مہارت حاصل کر کے اور ایک دوسرے کو اس کے احکام بتائیں. اس کے بعد 7واں موقع کہ ہر نماز کو اس کے وقت فضیلت میں پڑھے, خواہ مرد ہو یا عورت. استحاضہ کثیرہ والی عورت کو تو ایک طرف کر دیں, وہ تو خاص عورت کا مسئلہ ہوگا ظاہر ہے, لیکن عمومی طور پر بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے مستحب ہے کہ ہر نماز کو اپنے اپنے اوقات فضیلت میں پڑھے, خواہ اس وجہ سے نماز میں تاخیر کرنا پڑے. جیسے آپ کو بیان ہوا تھا اس سے پہلے کہ آقا خوئی کو چھوڑ کر باقی جو مراجع ہیں وہ کہتے ہیں کہ مثلا نماز عصر کا وقت فضیلت فوراً شروع نہیں ہوتا, تاخیر سے شروع ہوتا ہے, لیکن نماز عصر کا وقت آ چکا ہوتا ہے. یعنی ادھر آپ نے ظہر پڑھی اور ادھر عصر کا وقت شروع ہو گیا, چاہے تو عصر پڑھ لیں, لیکن اگر کوئی اپنے اوقات فضیلت میں نماز کو پڑھے گا تو اس کو نماز کو پڑھنے میں تاخیر کرنا پڑے گی. تو اسلام کہتا ہے جی ہاں تاخیر کیجئے, تاخیر کرنا مستحب ہے. اب افضل وقت میں, فضیلت والے وقت میں نماز کو پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے, چاہے اس کی وجہ سے نماز میں تاخیر کرنا پڑے. تو یہ مردوں کا بھی مسئلہ ہے, عورتوں کا بھی مسئلہ ہے, دونوں کا مسئلہ یہی ہے. اچھا, استحاضہ کثیرہ والے لوگ سوچیں گے تو تقریباً استحاضہ کثیرہ والا مسئلہ ہوگا. نہیں, اس میں یہ کہ نماز مغرب کو تاخیر سے پڑھو اور نماز عشاء کو اول وقت میں پڑھو. اور یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھو, اس کے اپنے اپنے اوقات فضیلت میں پڑھو, چاہے اس کا وقت آ ہی کیوں نہ چکا ہو. تو دونوں اس کے اندر ایک فرق ہے. تو اچھا, اب یہ 7 موقع ہوئے. 8واں موقع یہ ہے کہ جب خشوع و خضوع زیادہ ملے اس وقت نماز پڑھو, خواہ تاخیر سے کیوں نہ ہو. جس وقت بھی تم کو خشوع و خضوع زیادہ ملے, اسلام یہ کہتا ہے. اچھا, اگر ابھی اول وقت کے اندر نماز پڑھیں گے تو خشوع و خضوع نہیں. خشوع و خضوع ملے گا مثلا ہمیں آدھے گھنٹے بعد, ابھی ہمیں کسی کام سے جانا ہے, مثلا ابھی فوراً نماز پڑھیں گے تو کام میں دل لگا رہے گا اور جلدی جلدی نماز پڑھیں گے, مثلا خشوع و خضوع نہیں ہوگا. اور اس کے بعد مثلا 1 گھنٹے بعد, آدھے گھنٹے بعد کام سے فارغ ہو کر آ جائیں گے تو اطمینان سے نماز پڑھیں گے. تو پھر مستحب یہ کہ جس وقت خشوع و خضوع آپ کو زیادہ ملے اس وقت کو حاصل کرنے کے لیے نماز کو تاخیر سے پڑھیں. مثلا کوئی سہیلی آ گئی, آدھے گھنٹے میں چلی جائے گی, ویسے بہت محال ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر چلی جائے وہ, لیکن یہ مل فرض ہے ابھی جلد بازی میں جلدی جلدی وہ آنے والی ہے, جلد بازی میں جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں, اب بات کر کے چلی جائے وہ, بشرطے وقت فضیلت یا وقت نماز قضائی نہ ہو جائے, اتنی لمبی بات چیت نہ ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر نماز میں تاخیر کی جا سکتی کہ جس وقت خشوع و خضوع زیادہ ملی. مثلا بہت ہی اہم خبریں آ رہی ہیں ٹی وی پر. ایک ہوتا ہے کہ ویسے بس بیٹھے ہوئے چینل بدل رہے ہیں, تو وہ تو مناسب نہیں ہے کہ ذرا پہلے یہ بھی دیکھ لیں, پھر چینل گھماتے ہوئے یہ بھی دیکھ لیں, یہ بھی دیکھ لیں, اور نماز کو تاخیر کر رہے ہیں. نہیں, کوئی بہت اہم خبر آ رہی ہے مثلا, اب ہمیں اگر ہم خبر نہیں سنیں گے یا تو ہمارا دل اسی میں لگا رہے گا, خشوع و خضوع نہیں ہوگا. تو اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں, یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, اسلام نے حکم نہیں دیا کہ مثلا خبریں سننے کے لیے, لیکن مثال دینے کے لیے خشوع و خضوع زیادہ ملے گا, سن لیجئے 5 منٹ, تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ اس کے بعد نماز کو پڑھ سکیں.
ہاں البتہ کوئی ڈرامہ یا فلم اگر ہو، آپ کہیں کہ یہ ذرا ڈرامہ اور فلم دیکھ لی جائے اس کے بعد پھر نماز پڑھیں گے، تو یہ استخفاف نماز ہو جائے گا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ فسق و فجور والی چیز کے لیے کہ ابھی فسق و فجور کر لیں پھر خشوع و خضوع سے بعد میں نماز پڑھیں گے، یہ والا اس میں نہیں چلے گا. ہاں لیکن خبروں میں چل سکتا ہے کوئی، وہ بھی اہم خبر ہو، ایک ایسی رینڈم ویسی دیکھیں کہ کیا ہے آج کی خبریں، یہ نہیں. یعنی واقعی آپ کا دماغ اسی کے اندر لگا رہے، دیکھیں کیا خبر آنے والی ہے، کیا ہو گیا، کسی جگہ مثلا زلزلہ آ گیا ہے، کوئی اور اہم بات ہو رہی ہے، تو اس میں آپ پہلے اس چیز سے فارغ ہو جائیں جو خشوع و خضوع میں کمی کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر نماز کو پڑھیں. اچھا، پھر اس کے بعد نویں چیز یہ ہے کہ جب انسان کو حدث اصغر پریشان کر رہا ہو. حدث اصغر کیا چیز ہے؟ مثلا پیشاب ہے اور پیخانہ ہے، ریا ہے، نیند اس کو پریشان کر رہی ہے. مستحب ہے کہ پہلے ان چیزوں سے نجات حاصل کرو اور اس کے بعد پھر نماز پڑھو، خواہ ان کاموں کی وجہ سے تاخیر سے نماز پڑھنی پڑے. مثلا شدید نیند آ رہی ہے، ابھی ہم ایک چھوٹی سی 15 منٹ کی اگر نیپ لے لیں گے تو ذرا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ورنہ بہت ہی الکساہٹ میں نماز پڑھنا پڑے گی. تو اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 15 منٹ کے لیے ایک چھوٹی سی نیند لے لو، اور کیونکہ اس کے بعد حدث اصغر میں آتی ہے بھی، اور مثلا کسی کو پیشاب کو روک کے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو خشوع و خضوع بھی اس کا کم ہو جائے گا. اسلام کہتا ہے نہیں، حدث اصغر پریشان کر رہا ہے تو پہلے آپ اس سے فارغ ہو کر آئیں، چاہے اس کی وجہ سے نمازوں میں تاخیر کرنا پڑے. یہ ہو گئی 9 چیزیں. 10ویں چیز یہ ہے کہ اگر اول وقت کو چھوڑ کر کوئی اور فضیلت ہمیں مل رہی ہو، کہ ہم نماز کو اول وقت میں سے تاخیر سے پڑھ رہے ہوں، لیکن ہمیں جو تاخیر کر رہے ہیں وہ کسی فضیلت کی وجہ سے تاخیر کر رہے ہیں، تو کیا اس وقت کا فریضہ ہے؟ کیا نماز کو اول وقت میں پڑھ لیں یا وہ فضیلت لے لیں؟ مثلا 12:30 بجے نماز ظہر کا وقت آتا ہے، نمازوں کا وقت مثلا آ گیا 12:30 بجے، لیکن مسجد میں جو نماز جماعت ہوگی وہ 1 بجے ہوگی. یہ جو آدھے گھنٹے کی تاخیر ہو رہی ہے، کیا ہم اس میں اول وقت میں فرادہ نماز پڑھ لیں، اس کی زیادہ اہمیت ہے، یا آدھے گھنٹہ تاخیر سے جس وقت جماعت قائم ہو اس وقت کا انتظار کریں؟ تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ یقیناً یہ وہ موقع ہے کہ اب اول وقت میں جو آپ نماز کو چھوڑ رہے ہیں وہ ایک فضیلت کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ نماز جماعت ایک فضیلت ہے، اس فضیلت کو آپ کو لینا ہے، چاہے آدھے گھنٹے بعد تاخیر سے کیوں نہ پڑھیں. یا مثلا اب کراچی کے حالت میں چیز زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اکثر یہاں پر پچھلے زمانوں میں کرفیو وغیرہ لگتے رہے. 1 بجے مثلا اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں فرادہ پڑھنی پڑے گی، کرفیو لگا ہوا ہے. 4 بجے مثلا کرفیو ہٹے گا تو اس کے بعد ہم مسجد جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا دیکھیے، عام طور پر صرف نماز جماعت کی بھی بات نہیں، عام گھر سے زیادہ ثواب مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا ہے. تو اب ہمیں 4 بجے جب کرفیو کھلے گا تو ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں گے، چاہے جماعت نہ بھی ملے، وہ بھی ایک فضیلت ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا. تو اسلام اس میں یہ کہتا ہے کہ جی ہاں، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جب کوئی اور فضیلت مل رہی ہو تو آپ نماز میں تاخیر کر سکتے ہیں. اچھا، کیا عورتوں کے لیے بھی یہی والا مسئلہ ہے؟ اس میں مثلا آیت اللہ خوئی تھے، وہ فرماتے تھے کہ عورت کے لیے گھر میں نماز کا ثواب زیادہ ہے، اور گھر میں بھی کوئی اندرونی ٹائپ کا کوئی کمرہ ہو جہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو، وہاں پر نماز کا ثواب اور زیادہ ہے. اور آغا سیستانی بھی اسی کے قائل ہیں. البتہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں عورتوں کے لیے نماز جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے تو عورت کی گھر کی نماز بہرحال جو ہے وہ اس کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے. یعنی اگر کوئی ایسا باقاعدہ انتظام ہو خواتین کا، جماعت کا، تو پھر عورت کے لیے گھر سے زیادہ پھر مسجد کا ثواب ہے. لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر گھر ہی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب اس کے لیے زیادہ ہے. اور امام خمینی فرماتے تھے کہ نہیں، جو مرد کا مسئلہ ہے وہی عورت کا بھی مسئلہ ہے، عورت کے لیے بھی مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. تو بہرحال کوئی اور فضیلت مل رہی ہو، چاہے وہ جماعت مل رہی ہو یا مسجد جا کر نماز پڑھنے کی فضیلت مل رہی ہو، خواہ جماعت نہ بھی ہو، تب بھی اسلام نے اس کو کنسیڈر کیا ہے. اختلاف فتاوی کو دیکھتے ہوئے نماز میں اتنی تاخیر کی جا سکتی. اچھا، البتہ علماء یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ فضیلت کی وجہ سے تاخیر کر رہے ہیں، اس فضیلت کو فضیلت شرعی ہونا چاہیے. فضیلت شرعی
اگر فضیلت شرعی نہیں ہے تو پھر یہ تاخیر مناسب نہیں، پھر یہ تاخیر نہیں کی جائے گی۔ اچھا، مثلا اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ شرعی فضیلت کون سی ہے؟ مثلا ہم ٹی وی پر مثلا کوئی عالم جو ہے کوئی مسائل فقہ بیان کر رہا ہے، اچھا یہ خشوع خضوع والے مسئلے میں بھی جا سکتا ہے اور ایک فضیلت والے مسئلے میں بھی جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی جو مسئلے شریعت ہم سن رہے ہیں 10 منٹ تک کم سے کم وہ بیان کریں گے، ٹی وی پہ اتفاق سے اس وقت آ رہے ہیں وہ، تو اب ہم وہ سننا چاہ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو تاخیر آپ کر رہی ہیں نماز میں، یہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہیں کہ احکامات دین کا سننا خود ایک فضیلت ہے، یہ ایک فضیلت ہے۔ تو اگر یہ اہم مسائل ہم نے نہ سنے تو یہ بہت اہم بات بیان ہو رہی ہے، مسئلہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو اب اس فضیلت کو لے لو اور 10 منٹ کے بعد نماز پڑھ لیں۔ اچھا، یہ مسئلہ پیش آتا ہے عام طور پر مساجد کے اندر کہ مثلا نماز فجر کو بالکل اگر ہم اول وقت میں پڑھیں گے تو لوگ نمازی کم ہوں گے، اور اگر ہم مثلا 10 منٹ کی تاخیر کر دیں تو نمازی زیادہ آ جائیں گے، اور نمازیوں کی تعداد میں اضافے سے نماز کا ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ خود ایک فضیلت ہے۔ تو اب تاخیر سے کرنا، کیونکہ اگر زیادہ تاخیر کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ خود وقت فضیلت فجر نکل جائے گا، وہ جو 21 منٹ کا ہے، تو زیادہ تاخیر تو نہیں، البتہ 10 منٹ کی تاخیر، 15 منٹ کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت نمازیوں کی تعداد زیادہ بڑھ جائے گی، زیادہ بڑھے گی تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو نماز کو تاخیر سے پڑھنا اس لحاظ سے 15 منٹ کی اگر تاخیر ہو جائے، اکثر لوگ وہاں آ کے بہت شور مچاتے ہیں، جن کو مسائل فقہ سے واقفیت نہیں ہوتی وہ آ کر شور مچانے لگتے ہیں کہ جب اذان ہوگی تو فوراً نماز ہو جانی چاہیے، لوگوں کو نہیں آتے تو نہ آئے، نہیں، اتنے کم سے کم کہ وقت فضیلت بھی نہیں نکلا جا رہا، اور اگر کچھ تاخیر ہو رہی اس سے پڑھنے جس میں لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی جو کہ خود ایک فضیلت ہے، تو اس فضیلت شرعی کو انسان حاصل کرے۔ اچھا، یہ مسئلہ رمضانوں میں بہت سی مساجد کے اندر پیش آتا ہے کہ مثلا 1 بجے رمضان میں اگر ہم نماز جماعت کو قائم کریں گے تو نمازیوں کی تعداد کم ہوگی، لیکن رمضانوں میں عام طور پر 3 بجے یا اس کے اراؤنڈ چھٹیاں ہو جاتی ہیں آفیسز سے بھی، تو لوگ مثلا اگر ہم اس کا نمازوں کا تقریباً 5 بجے کے قریب اگر نماز جماعت قائم کر لیں، مثلا 5 بجے، تو یہ ایک فضیلت بھی ایک لحاظ سے حاصل ہو رہی ہے۔ اور تو کیا اس بات کی اجازت ہے؟ ورنہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہم اول وقت میں فرادہ پڑھ لیں نماز، لیکن رمضانوں میں عام طور پر مساجد میں یہ ہوتا ہے، اور کسی جگہ تاخیر سے نمازیں بھی ہوتی ہیں کہ اس وقت نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، لوگ آفیسز سے آ جائیں گے، نماز جماعت کی فضیلت لے سکیں گے۔ 1 بجے اگر قائم کر لیں گے تو لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پر علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے کہ تاخیر کریں، بشرطے کہ وقت فضیلت ختم نہ ہو رہا ہو۔ یعنی اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وقت فضیلت ہی ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے تو پھر تو علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ فرادہ نماز پڑھ لیں، فرادہ پڑھ لیں، اور چاہے وہ نماز جماعت کی کیونکہ وقت فضیلت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر یہ تاخیر وقت فضیلت کے اندر ہو رہی ہے تو پھر تو تاخیر کرنا مستحب ہے، لیکن وقت فضیلت نکلا جا رہا ہے، آپ کہیں گے 5 ساڑھے 5 بجے اور 6:30 بجے افطار کا وقت ہوگا، تو یہ وقت فضیلت جو ہے ظہر کا بھی اس میں نکل جائے گا، اور ممکن ہے کہ عصر کا وقت فضیلت بھی نکل جائے، اتنی تاخیر سے اگر پڑھی جا رہی ہے تو پھر علماء کی اکثریت یہ کہتی نہیں، اتنی زیادہ تاخیر نہیں چلے گی، پھر اول وقت میں ہی فرادہ ہی پڑھ لو نماز، پھر اس جماعت کا اتنا ثواب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نمازوں کو اتنا تاخیر کی جائے۔ اچھا، یہ مثلاً آقا سیستانی کا بھی تھا، آقا خوئی کا بھی یہی نظریہ تھا۔ اچھا، امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی بہت زیادہ تاخیر ہو گئی، چاہے وقت فضیلت نکل رہا ہو، لیکن لوگ اگر کہیں گے بہت تاخیر سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ نہیں چلے گا، پھر اول وقت میں ہی پڑھ لیں، پھر اول ہی وقت میں پڑھ لیں۔ لیکن اگر لوگ کہیں کہ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا اشکال نہیں ہے کہ لوگ اسے تاخیر نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر نماز کو تاخیر سے پڑھیں۔ تاخیر سے مراد ہے کہ جماعت دیر سے اگر قائم ہو رہی تو امام خمینی کے فتوے میں بھی دیر سے ہی جماعت کے اندر شریک ہوں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کا یہ نظریہ ہے کہ جماعت کی نماز ہر صورت میں افضل ہے، خواہ وقت فضیلت ہاتھ سے نکل ہی کیوں نہ جائے۔ یعنی اول وقت
فرادہ سے بہرحال جماعت کی نماز افضل ہے، خواہ وقت فضیلت ہاتھ سے نکل جائے، یہ ان کا ایک الگ نظریہ ہے۔ آقا سیستانی کہتے ہیں وقت فضیلت نہیں نکلنا چاہیے، آقا کوئی بھی یہ بات کہتے تھے۔ امام خمینی کہتے تھے وقت فضیلت چاہے نکل جائے لیکن عرف پابند شریعت لوگوں کا معاشرہ یہ نہ کہے کہ نماز میں بہت تاخیر ہو گئی۔ اور آیت اللہ خامنہئی یہ فرماتے ہیں کہ وقت فضیلت چاہے ہاتھ سے نکل جائے لیکن نماز جماعت کا ثواب بہرحال وقت فضیلت میں فرادہ پڑھنے سے افضل ہے۔ تو یہ اپنے اپنے مرضی کے مطابق اس پہ عمل کریں۔ 11واں موقع کہ جہاں نماز کو دیر سے پڑھنا مستحب ہے وہ رمضان میں اگر کوئی بھوک اور پیاس کسی کو زیادہ لگ رہی ہے تو مستحب ہے کہ وہ پہلے افطاری کرے اور پھر تاخیر سے نماز پڑھے، یعنی نہ افطاری کرنے میں جتنا ٹائم اس کو لگے گا، امکان ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اس کی افطاری ختم ہو جائے گی، خیر یہ تو زیادہ ہو گیا، لیکن بہرحال یہ کہ بھوک و پیاس کیونکہ زیادہ لگ رہی تھی تو ہو سکتا ہے زیادہ اس کو ٹائم دینا پڑے، تو مستحب ہے کہ پہلے افطاری کر لو، کیونکہ دماغ تو خشوع خضوع میں بھی جا سکتا ہے مسئلہ، اب دماغ لگا ہوا ہے کھانے کی طرف، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی کہا کرتے تھے کہ اکثر افراد یہ کرتے ہیں کہ فوراً ہی پکوڑا کھاتے ہی ان کو اذان دینا پڑتی ہے اکثر، تو وہ پھنس جاتا ہے۔ یا مثلا کوئی دہی بڑا ہے تو وہ کہتے تھے کہ اس وقت اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر کہنا چاہیے تھا، اب یہ دہی بڑے کی طرف جو ہے اس کا دماغ زیادہ چلا گیا کہ اس کو زیادہ بڑا سمجھنے لگا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ رمضان میں اگر بھوک و پیاس زیادہ لگ رہی ہے تو مستحب ہے کہ پہلے افطاری کرے۔ یا ایک موقع اور بھی آ سکتا ہے کہ صرف بھوک و پیاس کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ لوگ افطار پہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا یہ نہیں کہ وہ جلدی کر رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں بھائی جلدی بھوک لگ رہی ہے، جلدی آئیے جلدی آئیے، یہ نہیں، چاہے وہ جلدی نہ بھی کر رہے ہوں تب بھی مستحب ہے کہ اگر افطار پہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور کوئی جلدی بھی نہیں کر رہے ہیں تب بھی وہ پہلے افطار کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ لیکن اگر بھوک و پیاس کا مسئلہ نہیں ہے اور لوگوں کے انتظار کا مسئلہ بھی نہیں ہے، پھر مستحب یہ کہ پہلے یہ مغرب و عشاء کی نماز پڑھ لے، یا کم سے کم مغرب کی نماز پڑھ لے۔ عشاء کو اپنے وقت فضیلت پہ پڑھنا چاہے تو وہ بعد میں پڑھے، لیکن مغرب کی نماز کو اول وقت میں پڑھے اور اس کے بعد افطاری کرے۔ لیکن اگر رمضان میں بھوک و پیاس لگ رہی ہو، لوگ انتظار کر رہے ہوں اس کا، تو پھر مستحب ہے کہ پہلے افطار کرو اور بعد میں نماز پڑھو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 12واں موقع کہ اگر ظہر و عصر کے وقت شدید گرمی ہے تو گرمی کے کم ہونے کا انتظار کیا جائے، اور بشرطے کہ وقت فضیلت ختم نہ ہو، تو اتنی تاخیر کی جا سکتی کہ ابھی گرمی ذرا کم ہو جائے۔ یعنی آغا خوئی اور آغا سیستانی کے نزدیک یہ والا مسئلہ صرف ظہر کا نہیں ہے بلکہ ظہر اور عصر کا بھی، یعنی عصر کی نماز کو بھی اتنی تاخیر کر سکتے ہیں کہ ابھی شدید گرمی ہے۔ اچھا یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب آپ کو گرمی میں نماز پڑھنا پڑ رہی ہو، یہ نہیں کہ باہر گرمی ہے اندر اے سی لگا ہوا ہے تو ہم تاخیر سے پڑھ رہے ہوں، باہر گرمی اور ہم پنکھے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اندر اور کہیں کہ باہر کیونکہ بہت زیادہ گرمی، نہیں، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے کہ جب واقعتاً آپ کو شدید گرمی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اور اس وقت بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، تو پھر یہ کہ اتنی تاخیر سے پڑھو کہ ذرا گرمی کم ہو جائے۔ یہ خشوع خضوع میں بھی مسئلہ جا سکتا ہے، ابھی جلدی جلدی پڑھیں گے گرمی کی وجہ سے، اور اگر تاخیر سے پڑھیں گے تو ذرا ٹھنڈک ہو جائے گی، جب تک یہ مسئلہ ظہر کے ساتھ ساتھ آغا خوئی اور سیستانی میں عصر میں بھی چلا جاتا ہے۔ ورنہ علماء نے ویسے ظہر کے لیے لکھا ہے، لیکن یہ مسئلہ عصر کے لیے بھی ہے کہ اگر اتنی شدید گرمی اس وقت بھی، لیکن یہ یوں زیادہ شاید اپلیکیبل نہ ہو گھروں کے اندر، کہ باہر کا نہیں دیکھا جائے گا، اس میں اندر کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اگر اندر ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آ رہا ہے تو اس میں تو اول وقت ہی نماز پڑھیں۔ 13واں موقع، اگر مسافر کو جلدی ہو، اگر مسافر کو جلدی ہے تو بہتر ہے کہ یہ نماز کو دیر سے پڑھے۔ اب یہ جلدی جلدی میں جو نماز پڑھے گا اس میں خشوع خضوع بھی اس کو کم ہوگا۔ مثلا ابھی ٹرین میں اگر یہ سفر کر رہا ہے، اسٹیشن پہ 2 منٹ ٹرین رکے گی، اب یہ 2 منٹ میں اتنی جلدی جلدی نماز پڑھے گا کہ نہ خشوع خضوع ہوگا نہ اچھی طریقے سے نماز پڑھی جائے گی، اور آدھے 1 گھنٹے کے بعد مثلا ٹرین کسی جگہ پہ 15-20 منٹ کے لیے رکے گی، اس کو پتا ہے کہ اب جو اگلا اسٹیشن آئے گا وہاں پر، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یہ تاخیر کرے۔ جب اس کو اطمینان ہو جائے کہ کوئی جلدی نہ ہو مسافر کو، اچھا اس کے لیے علماء نے وقت فضیلت کے نکلنے کا مسئلہ بھی نہیں رکھا ہے،
ابھی تک تو آپ نے کہا، ابھی تک ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ مسائل کے اندر یہ تھا بشرطِ وقت فضیلت نہ نکل جائے. مسافر کے مسئلے میں وقت فضیلت کا بھی ذکر نہیں، یعنی جب اس کو وقت قضا ہونے سے پہلے پہلے بس جب بھی اس کو وقت فضیلت بشرطے نہ نکلا ہو، یہ دیگر مسائل کے اندر تھا، لیکن اگر وقت فضیلت کا والا مسئلہ یہاں پر نہیں. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یعنی اس کے اندر مسافر کو یہ حکم ہے کہ تمانیت کے ساتھ پڑھے. 14واں مسئلہ یہ ہے، وہ ہے حاجی کے لیے. حاجی کے لیے مستحب یہ ہے کہ مغربین کی نماز مزدلفہ میں پڑھے. دیکھیے، سب سے پہلے اگر کوئی بھی شخص جب بھی حج کا احرام باندھتا ہے تو اسے احرام پہن کر ایک میدان میں جانا ہوتا ہے جسے میدان عرفات کہتے ہیں. وہاں ظہر سے لے کر سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ اگلے میدان کے لیے نکلتا ہے جسے مزدلفہ کہتے ہیں. مزدلفہ میں پوری رات رہے گا اور اس کے بعد اگلے دن سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ سے مینا کی طرف سفر شروع کرے گا. اچھا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مغرب تک یہ عرفات میں رہے. اچھا، جب یہ مغرب تک عرفات ہی میں ہے تو اول وقت میں کیوں نہ مغرب عرفات ہی میں پڑھ لے؟ ٹائم بھی ہو گیا نماز کا اور ابھی عرفات ہی میں. عرفات تو چھوڑ ہی نہیں سکتا مغرب سے پہلے، واجب ہے کہ عرفات کے میدان ہی میں رہے. لیکن اسلام کہتا نہیں، یہاں یہ تاخیر کرے. اب یہ عرفات سے چلنا شروع ہو، دونوں میدانوں میں عرفات اور مزدلفہ میں تقریباً 1.5-2 میل کا فاصلہ ہے. یہ تو نہیں کہ دیکھا جائے گا خیمے بھی آپ کے کہاں ہیں. اگر یہ ابھی چلنا بھی شروع کرے گا عرفات سے مزدلفہ کی طرف تو اس کو کافی وقت لگے گا. بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے بہت ہی کوئی خوش قسمت ہوا تو آدھے 1 گھنٹے میں وہ مزدلفہ پہنچ جائے گا، لیکن لوگوں کو 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. اگر بسیں جیم ہو گئیں، بڑے مسئلے مسائل وہاں ہر دفعہ ٹریفک کے ہوتے ہیں. بہرحال اب تو خود ہمارے استاد محترم نے اس سلسلے کو رائج کیا تھا، مولانا صادق حسن صاحب قبلہ نے. شروع میں بہت ان پر بھی اعتراض ہوا تھا کہ بھائی وہ یہ عرفات ہی کے میدان میں کہتے تھے کہ یہیں پر ہی مغربین کی نماز پڑھ کے آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو، تو لوگ ان کو باقاعدہ مناسک لا کے دکھاتے تھے. یہ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مستحب ہے کہ مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھے، تو آپ یہاں پر کیوں پڑھوا رہے ہیں نماز؟ تو وہ اس وجہ سے پڑھواتے تھے. بعض اوقات اس کے اندر بیٹھے ہوئے بسوں سے اتر بھی نہیں سکتے ہیں، بسوں میں 8-8 گھنٹے لگ رہے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کی نمازیں مغربین تک قضا ہو گئی. تو اس قضا سے بچنے کے لیے ایک مستحب کام کو آپ کو چھوڑنا ضروری. تو اب تقریباً سارے ہی شیعہ کاروان وہاں اسی چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں اور یہ والا مستحب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے مراجع نے بھی اس میں بات کہی. آیت اللہ فاضل انکرانی بھی کہتے تھے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی کہا ہے کہ حاجی حضرات وہاں جا کر مشکل مستحبات یا جو ناممکن مستحبات ہو چکے ہیں ان کے اوپر اصرار نہ کریں. اب بہت سی وہاں کی ایسی ڈائنامکس ہو چکی ہے کہ کچھ مستحبات پر عمل بہت ہی مشکل ہو گیا یا تقریباً ناممکن کے قریب ہو گیا، تو اکثر لوگ وہاں جا کے بہت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مستحب پہ بھی عمل کرنا ہے. تو اب ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ مغربین کی نماز مزدلفہ میں پڑھے، بشرطے کہ آدھی رات نہ ہو جائے. یعنی اگر آدھی رات سے زیادہ گزر رہی ہے تو پھر تو واجب ہے کہ جہاں پہ بھی سفر میں جس جگہ بھی ہو وہاں اترو. اچھا، وہاں اترنا بھی بسوں سے بڑا مسئلہ ہے. بعض اوقات آپ اترے، پھر وضو کرنے کے لیے گئے اور بسوں میں اسی وقت بسیں چل پڑی، اور اس کے بعد پتہ چلا 2 دن بعد آپ لوگوں کو مل رہے ہیں، کھو گئے وہاں پہ. 35 لاکھ کا 30 لاکھ کا مجمع چل رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں، ہر شخص ایک طرح کا لباس ہے، ہر بس تقریباً ایک طرح کی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، اور ایک دم سے اسی وقت ٹریفک کھل گیا اور بس چل پڑی اور آپ نماز کے لیے گئے ہوئے. تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ گم جاتے تھے یا اور مسائل ہو جاتے تھے یا نمازیں قضا ہو جاتی تھی. تو اب اس مستحب کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن بہرحال آقا سیستانی پھر بھی فرماتے ہیں کہ اگر نصف شب سے پہلے بھی اگر یہ شخص مزدلفہ کے میدان میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ نماز مغربین کو مزدلفہ جا کر ہی پڑھے. یعنی اتنی تاخیر کہ بالکل آدھی رات کے وقت سے پہلے. لیکن اب کیونکہ یہ ہر شخص انڈیویجول تو کر سکتا ہے، لیکن پورے کاروانوں کو لے کر جانا، عورتیں ہیں ان کہاں وضو کریں گی، کہاں کیا ہوگا، بہت لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. تو زیادہ اس میں سیف سائڈ یہی ہے کہ اپنی نمازوں کو ایک مستحب چھوڑ کر بچا لیا جائے قضا ہونے سے. تو بہرحال یہ 14 مقامات تھے کہ جہاں پر نماز کو تاخیر سے پڑھنا مستحب تھا. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ
مزدلفہ میں اتنی تاخیر کہ بالکل نماز کو اس کے آخری وقت میں لے جا کر پڑھنا، جبکہ آدھی رات کے وقت سے پہلے پہلے، یہ مستحب ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اوقات فضیلت کی بھی گفتگو 2 نشستوں میں ہماری مکمل ہوئی کہ اس کی اہمیت آپ نے سنی، اور کن اوقات فضیلت کون کون سے ہیں، اور کب ان اوقات فضیلت میں تاخیر سے پڑھنا مستحب ہوتا ہے نماز۔ یہ بھی تقریباً 14 مقامات آج آپ کے سامنے آ گئے۔